لیکن سب کا سرچشمہ قرآن ہے، سب کا سرچشمہ قرآن ہے۔ اگر آپ نے جو ہے قرآن نہیں پڑھا ہے، تعلیم دین حاصل نہیں کیا ہے، تو یہ علم کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کوئی علم جو ہے ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن وہ علم جو انسان کو قرآن و حدیث اور جو ہے دین سے دور کر دے، وہ علم حرام اور ناجائز سے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فیہلکہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جذبہ ایمان پے کرے حسن وفا بن جائیے، تاج شاہی کے لیے دستے گدا بن جائیے، بعد میں بن لیجئے گا آپ شیخ و محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے۔ انتہائی حسن عقیدت و محبت کے ساتھ آقائی نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبی روحی فداہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے اس جگرہواں گاؤں میں تعلیمی بیداری کانفرنس، جس کے روح رواں محب گرامی ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا منکشف رضا امجدی مد ظلہ العالی تاریخ میں پہلی مرتبہ سیوان ضلع میں، اور وہ بھی جگرہواں گاؤں کو یہ شرف حاصل ہوا، ان کی نگرانی اور ان کے سرپرستی میں، کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ تعلیمی بیداری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، لوگوں کے خصوصی طور پر قوم مسلم بچے بچیوں اور نوجوانوں کے مزاج کو بدلنے کے لیے اور تعلیمی میدان میں قوم کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بہترین اقدام ہے، جس کی جتنی ستائش کی جائے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تعلیمی بیداری کانفرنس کا جو انعقاد ہوا، اور اس میں آپ شورائے اعظام علماء کرام سے تعلیم کے عنوان اور ٹاپک پر
تعلیم کے مضمون پر جو مختلف بیانات قرآن و حدیث کی روشنی میں سن رہے ہیں، سنیں گے، تو آج ہی سے اس کو عملی میدان میں لانا ہے، ورنہ اس تعلیمی بیداری کانفرنس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، میں کوئی آپ کے لیے ممبئی کی سرزمین سے آنے کے بعد نیا نہیں ہوں، بلکہ آپ جانتے بھی ہوں گے اور سنیں گے تو تعجب ہوگا کہ میں بھی اسی چھوٹی دیوریا کیا مولانا فیض احمد صاحب جو آپ کے اسٹیج پہ موجود ہے اور جو آپ کے ہاں گاہے بگاہے جو ہے جمعہ کی امامت بھی کرتے رہے ہیں، انہی کا میں جو ہے چھوٹا بھائی ہوں۔ اور اس گاؤں میں 1-2 سال نہیں، 4-5 سال تک، آج سے تقریباً 35 سال پہلے، جس میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت جو ہے پیدا بھی نہیں ہوئے ہو، اس وقت میں نے اس عیدگاہ میں 4-5 سال تک عید کی نماز کی امامت کی ہے، اور جو ہے سال تک آپ کے اسے جگرامہ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھائی ہے۔ اور اس وقت کے ہمارے جو دیرینہ احباب اور دوست تھے، جس میں سر دست مسجد کے سامنے جو مکان تھا علی جناب مرحوم قاسم چچا کا، ہمارے بڑے ہی گہرے دوست جو بار بار جو ہے مجھ کو اس جگرہما کی سرزمین پر جو ہے جب میں خواص پور پڑھاتا تھا تو وہاں سے بھی بلا لیا کرتے تھے پروگرام میں، یا جو بھی ان کے ہاں جو ہے فنکشن ہوتا تھا، تقریب ہوتی تھی، علی جناب فقیر محمد صاحب مرحوم، وہ بھی ہمارے گہرے دوست رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے والد صاحب کے بڑے ہی دیرینہ خادم جو ہر موقع سے جو ہے میرے گھر پہ رہ کر جو ہے رات و دن جو ہے خدمت کیا کرتے تھے، علی جناب چاند بھائی صاحب، جن کا مکان یہیں جو ہے مسجد کے قریب میں ہے، جانتے ہیں سب لوگ۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کے اس گاؤں میں تقریباً 20 سال کے بعد آیا ہوں، کیونکہ ایسا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ ممبئی سے آنا ہوتا ہے چھٹیوں میں، اور آنے کے بعد جو ہے پھر کچھ دن رہتے ادھر ادھر کئی پروگرام، میں زیادہ پروگرام کرتا نہیں، میرا تعلق زیادہ سے زیادہ جو ہے تدریس سے ہے، میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں، اور جو لوگ جو ہے مقرر ہیں، تقریر سے جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کو بہترین جو ہے خطاب دیتے ہیں، آپ کے دلوں میں ایمانی ولولہ جو ہے پیدا کرتے ہیں، وہ ابھی جو ہے انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد ہمارے سامنے عزیز گرامی، محب گرامی حضرت علامہ مولانا غلام غوث قادری خواص پوری سیوانی انشاءاللہ تعالی جو ہے آئیں گے، جو ولولہ انگیز خطاب فرمائیں گے۔ میرا جو انداز ہوتا ہے وہ تدریسانہ انداز ہوتا ہے، تدریس سے میرا تعلق ہے، تعلیم سے تعلق ہے، اور اسی لیے مولانا منکشف رضا کے اس تعلیمی بیداری کانفرنس میں تعلیم کے تعلق سے اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کے دائرے میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے بڑے ہی دیرینہ دوست عزیز گرامی حضرت علامہ ناظم اجلاس نقیب اہل سنت قاری اعجاز احمد سیوانی صاحب قبلہ جلوہ بار ہیں، جو کبھی کبھی ممبئی کے سرزمین پر بھی جو ہے یہ محبت ہے ان کی، کہ کبھی ملاقات کر لیتے ہیں، اور یہاں آتا ہوں تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ محبتوں کا تقاضا ہے، دلی لگاؤ ہے، تعلق ہے قلبی، کہ ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے اس اسٹیج پر بڑے ہی پرتپاک انداز میں آپ نقابت فرما رہے ہیں۔ تو آئیے میں ان علماء کرام جو ہمارے
علاقے کے ائمہ مساجد، علماء، یہاں پر شورا، شمشاد کمالی صاحب اور دیگر جو ہمارے احباب ہیں، سب کا نام لینا شروع کروں گا تو جو ہے کچھ ٹائم اسی میں چلا جائے گا، لیکن بہرحال یہ سب ہمارے احباب ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، دین کے خدمتگار ہیں، دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں اور دینی خدمات میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور تم کو اے قوم بہرحال سنبھلنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان تم کو اے قوم بہرحال سنبھلنا ہوگا، وقت بدلا ہے تجھے خود کو بدلنا ہوگا۔ وقت بدلا ہے تجھے خود کو بدلنا ہوگا، اور جس میں ڈھلتے تھے کبھی خالد و جرار و حسین، پھر اسی دین کے ماحول میں ڈھلنا ہوگا۔ جس میں ڈھلتے تھے کبھی خالد و جرار و حسین، پھر اسی دین کے ماحول میں ڈھلنا ہوگا۔ اور پھر اٹھے جاتے ہیں عالم میں یزیدی فتنے، یزیدی فتنہ، کبھی قادیانیت کی صورت میں، کبھی جو ہے آپ نے یہاں سنا ہوگا ہتھیارے کی صورت میں، کبھی کس صورت میں، کبھی کس صورت میں، یہ فتنے جو ہے عالمی طور پر جو ہے برپا ہو رہے ہیں۔ پھر اٹھے جاتے ہیں عالم میں یزیدی فتنے، عزم شبیر لیے ہم کو نکلنا ہوگا، عزم شبیر لیے ہم کو نکلنا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر شاعر مشرق علامہ اقبال کی وہ دعائیہ نظم پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں ہم اور آپ یہ تہیہ کریں گے کہ آج کے بعد سے ہم کو تعلیم اور دینی تعلیم اور دینی تعلیمی بیداری میں مصروف ہو جانا ہے، مشغول ہو جانا ہے، میدان عمل میں آ جانا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں نہ کوئی عروج زوال دے، بارگاہ الہی میں یہ دعائیہ نظم عرض کرتے ہیں، نہ کوئی عروج زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ اے بار الہا تیری رحمتوں کا صلہ ملے، تیری رحمتوں کا صلہ ملے، میری محنتوں کا کی جزا ملے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، میری محنتوں کا صلہ ملے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، میری محنتوں کا صلہ ملے۔ مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، سب یہ تہیہ کریں، سب یہ ارادہ کریں، سب یہ جو ہے پختہ عزم کریں، اے خدا مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے صرف رزق حلال دے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے صرف رزق حلال دے۔ اور آگے آپ عرض کرتے ہیں میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، ہر سانس میں ذکر الہی ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ اور آخری دعائیہ نظم میں عرض کرتے ہیں تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا کہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، سبھی مشکلوں سے نکال دے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، سبھی مشکلوں سے نکال دے۔ آئیے اور میں چند اشعار آپ کی ہمتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے عرض کروں کہ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، حالات جو ہے آئے دن جو ہمارے اوپر آتے ہیں وہ ہمیں متنبہ کرنے کے لیے، ہمیں بیدار کرنے کے لیے،
ہمیں تعلیمی بیداری کانفرنس جیسے جو ہے پروگرام منعقد کر کے ہمارے اندر تبدیلی لانے کے لیے یہ سب حالات پیدا ہو رہے ہیں، حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، غفلت میں پڑے مت رہو ورنہ ایسی زندگی گزر جائے گی اور دنیا میں نہ کوئی فائدہ حاصل ہوگا نہ آخرت میں۔ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافرو روی سے کارواں بدل ڈالو، اور سفینہ اب بھی کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ابھی بھی ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، ابھی بھی ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے مجلہ کر کے دینی تعلیم کا ماحول بنا کر اپنے اندر بھی عملی میدان میں دینی تعلیم میں اتر کر اپنی زندگی کو، آنے والی نسلوں کو اور اپنے بچوں کی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے سفینہ اب بھی کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو باد باں بدل ڈالو، ہوا کے رخ پہ چلو باد باں بدل ڈالو۔ برادران ملت اسلامیہ یاد رکھیے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں لیس الجمال بے اسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والحسب۔ اے لوگو سنو، حضرت علی کا فرمان ہے لیس الجمال بے اسباب، خوبصورتی ان زرق برق کپڑوں کے پہننے سے نہیں آتی ہے۔ یہ جو طرح طرح کے جو ہے آج کے نوجوان ایک سے ایک ڈیزائن کے جو ہے بال کاٹ کر اور طرح طرح کے جو ہے جینس پینٹ اور کیا کیا جو ہے لباس پہن کر، یہاں تک کہ عورتیں معاذ اللہ غیروں کی تہذیب اپنا کر اپنے آپ کو جو ہے خوبصورت بنا کر جو ہے پیش کرنے کے ہم سب جو کوششیں کر رہے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ سنو، جمال اور خوبصورتی ان کپڑوں کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کپڑوں سے خوبصورتی نہیں آتی ہے۔ ان الجمال جمال العلم والادب، بے شک خوبصورتی انسان کے اندر علم اور ادب سے آتی ہے۔ اگر علم ہے، ادب ہے، اخلاق ہے، آپ خوبصورت ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسے علم و اخلاق سے مزین فرما کر خوبصورت بنا دیتا ہے وہ دنیا والوں کی نگاہوں میں بھی خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، آگے فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والحسب۔ سنو، یتیم وہ شخص نہیں ہوتا ہے جس کے والدین کا انتقال ہو گیا، جس کا باپ مر گیا ہو ہم اس کو یتیم کہتے ہیں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ شخص نہیں ہے جس کے والد جس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو، بل الیتیم، بلکہ یتیم وہ ہوتا ہے جو علم و ادب اور اخلاق سے یتیم ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے، جس کے پاس اخلاق نہیں ہے، جو اطاعت الہی کا پابند نہیں ہے، جو سنت رسول کا پابند نہیں ہے، جو نمازوں کا پابند نہیں ہے، جو زندگی کے ہر شعبے میں سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، حقیقت میں یتیم وہی شخص ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علمی مئی حیث ما یممت ینفعنی، ارے میرا علم تو وہی ہے کہ جہاں میں چلتا ہوں میرا ساتھ دیتا ہے، وہ میرے ساتھ ہوتا ہے علم۔ قلبی بعون لہو لا بطن و صندوقی، یہ دل میرا اس کا محافظ اور نگہبان ہوتا ہے، صندوق اور کباڑ میں بند کی کتابیں کر دینے سے علم کا حصول نہیں ہوتا ہے۔ کتاب بند ہے جو آپ نے پڑھ لیا، کباڑ میں رکھ دیا ہے اور عمل کچھ نہیں ہے۔ پڑھ لیا ہے نماز فرض ہے، پڑھ لیا ہے سنت رسول کیا کیا چیزیں ہیں،
اور عمل ہے ہی نہیں تو آپ کے پاس علم کہاں ہے؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میرا علم تو وہ ہے کہ جہاں میں ہوتا ہوں، جہاں چلتا ہوں، وہاں مجھے وہ نفع دیتا ہے، وہی میرا علم ہے، اور وہی صحیح معنوں میں عالم ہے جو اپنے علم پر جہاں بھی رہتا ہے عمل پیرا رہتا ہے، وہی عالم۔ قلبی وعاء لہ، میرے دل میں وہ علم محفوظ ہوتا ہے، لا بطن و صندوقی، کباٹ، الماری، صندوق اس کا جو ہے محافظ اور اس کا برتن اس کی جگہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان کنتو فی السوق کان العلم فی السوق، اگر میں بازار میں ہوتا ہوں تو میرا علم بازار میں ہوتا ہے۔ ارے یہی علم بازار میں تو آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ صحیح معنوں میں علم والے جب بازار میں آپ چلتے ہیں، صحابہ کی زندگی پڑھیے، صحابہ کرام بازار اس لیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو سلام کریں گے تو سلام کرنے کی برکتیں بھی حاصل ہوگی اور سنت بھی ادا ہوگی۔ بازار میں جا رہے ہیں، علم ان کے ساتھ ہے۔ شاعر کہتا ہے ان کنتو فی السوق کان العلم فی السوق، اگر میں بازار میں ہوتا ہوں میرا علم بازار میں ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُ فِي الْبَيْتِ كَانَ الْعِلْمُ فِي الْبَيْتِ، اگر میں گھر میں ہوتا ہوں تو میرا علم گھر میں ہوتا ہے۔ جانتے ہیں یہ علم جتنے بھی دنیاوی علوم ہے، کسی بھی علم کا حاصل کرنا ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن جتنے بھی علوم ہیں چاہے جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے آج ایک طرح کے علوم سامنے لائی جا رہے ہیں، لیکن سب کا سرچشمہ قرآن ہے، سب کا سرچشمہ قرآن ہے۔ اگر آپ نے جو ہے قرآن نہیں پڑھا ہے، تعلیم دین حاصل نہیں کیا ہے تو یہ علم کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کوئی علم جو ہے ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن وہ علم جو انسان کو قرآن و حدیث اور جو ہے دین سے دور کر دے، وہ علم حرام اور ناجائز سے۔ آپ دینی تعلیم حاصل نہ کرو، کالج یونیورسٹی ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے ڈگریاں حاصل کر لو، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ یہ علم جس کو اللہ کے رسول سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کتنی مشقتوں کے بعد ہم تک پہنچایا ہے، جس سے ہم بیزار ہو چکے ہیں، جس سے ہم غافل ہو چکے ہیں، جس سے ہم ہٹ چکے ہیں، جس پر ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، نہ ہمارا عمل ہے، نہ ہمارے معاشرے کا، نہ ہمارے بچے بچیوں کا، نہ ہمارے جو ہے گھر کے پردہ نشین عورتوں کا، کسی کا بھی عمل نہیں ہے۔ جب عمل نہیں ہے تو یہ علم جو جس علم کے غرور اور گھمنڈ میں آپ اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ علم اگر جو ہے بے دینی کے دائرے میں آپ نے حاصل کیا ہے اور اسی کے مطابق آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ دین کی طرف مائل نہیں ہوں گے، اپنے اندر دینی بیداری پیدا نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو اطاعت الہی اور سنت رسول کے مطابق زندگی کو نہیں ڈھالیں گے تو یاد رکھنا یہ علم یہاں بھی آپ کو تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا، آخرت میں بھی وہ علم آپ کے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ اسی لیے مولانا حضرت موہانی مجاہد آزادی نے بڑا عمدہ شعر کہا تھا، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ جسے علم دے اللہ اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ یہ علم جو ہے اگر ایمان نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے، اطاعت الہی کا جذبہ نہیں ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو یہی علم دیکھیے آج آپ کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی، آپ کے بچے بچیوں کو بھی شیطانی صورت میں پیش کر رہا ہے۔ پڑھنے کے بعد بھی یہ بچے جو ہے آپ کی نسلیں
शैतानियत पर उतर आई है, न आपकी बात सुनती है, न बड़ों की बात सुनती है, न जो है मुआशरे और अपने समाज और अपने खानदान का ख्याल रखती है, बल्कि गैरों की तहजीब को अपना कर जो चाहती है वो इस्लाम मुखालिफ जो है अमल करती हुई और हमारे बच्चे करते हुए, नौजवान जो है करते हुए नजर आते हैं। याद रखना, हमारे असलाफ ने, हमारे सहाबा ने इसे इल्म को हम तक पहुंचाने के लिए इतनी मशक्कतें उठाई है, इतनी तकलीफें उठाई है। आप अहादीस मुबारका सुनो, असलाफ के उन किस्से और उनकी जिंदगियों की रिवायतों को सुनो। मदीना के अंदर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें मेजबान रसूल होने का शर्फ हासिल है, मेजबान रसूल के लक़ब से अगर कोई मुलक़्क़ब है और शर्फ ये हासिल किया है तो हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु है कि जब सरकारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं, हर शख्स ये चाहता है कि मेरे यहाँ सरकार उतने, मेरे घर को जो है मुशर्रफ कर दे अपने कदमों से। कोई जो है उठनी की महार पकड़ कर खींच रहा है, कोई उधर जो है लेकर जा रहा है, कोई उधर खींचना चाहता है। सरकार फरमाते हैं ऊँटनी को छोड़ दो, ये जहां बैठ जाएगी वही मेरा क़याम होगा। और ये शर्फ किसको हासिल हुआ? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर जो है ऊँटनी बैठ जाती है। वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु जो तकरीबन 80 साल की उम्र के हैं, 80 साल की उम्र के हैं, दिल में जज्बा पैदा होता है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस सिवानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तेजी के साथ मैं चंद मिनटों में अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा। आइए, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, मैं बताना चाहता हूं कि कितनी मशक्कतों और मेहनतों के बाद ये इल्म, सरकार की सुन्नतें, सरकार के अहादीस ये हम तक जो है पहुंची हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु मिस्र का सफर कर रहे हैं। उन्हें मालूम होता है कि वहां पर एक सहाबी रसूल हजरत उक़बा इब्ने आमिर हैं, जिनके पास एक हदीस है। उस हदीस को हासिल करने के लिए 80 साल की उम्र है और जो है घोड़े पर सवार होकर कितना तकलीफ दे सफर है, कई दिनों का सफर करके आप हजरत उक़बा बिन आमिर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद हजरत उक़बा इब्ने आमिर ने देखा कि मेजबान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए हुए हैं। इस्तकबाल किया, कहा हजरत जो है तशरीफ रखिए। आपने फरमाया मैं तशरीफ रखने के लिए नहीं आया हूं, मुझे मालूम पड़ा है कि एक हदीस आपके पास है, उस हदीस को मैं जो है सुनने के लिए आया हूं ताकि मैं मदीना शरीफ में जाकर उस प्यारे मुस्तफा की उस हदीस को लोगों को बता सकूं। आपने जब अर्ज किया, आपने हदीस सुना दिया, फौरन आप लौट गए। ऐसा नहीं, आज के अगर जो है उलमा होते या तालिब इल्म होते या जो है दीन के जो है जो ठेकेदार बनते हैं वो होते तो कहते हैं अजीब आदमी है, इसने तो कुछ पूछा भी नहीं, न पानी पूछा, न खाना पूछा और जो है कुछ खिलाया। लेकिन आपने कहा कि न मुझको पानी की जरूरत है, न खाने की जरूरत है, मेरा मकसद है उस इल्म को आपके पास से लेना। लिया और फिर उतने दूर का सफर करके आप तशरीफ लाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये इल्म वो है कि बहुत सी मशक्कतों और मेहनतों के बाद, जद्दोजहद के बाद जो हम तक पहुंचा है। याद कीजिए, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, जिनसे अक्सर अल्लाह के रसूल की हदीसें मरवी है, आप जब जो है पढ़ते थे हदीस तो भूल जाया करते थे, याद नहीं रहता था। सरकार की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पढ़ता तो हूं लेकिन भूल जाता हूं। सरकार ने फरमाया अपनी चादर को फैलाओ। चादर को फैलाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जो है कुछ डाल दिया और डालने के बाद कहा कि अपने चेहरे से मस कर लो। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, उसके बाद मैं जो भी इल्म हासिल किया कभी नहीं भूला। लोगों याद रखना, ये जो है तालीम का ताल्लुक, अमल का ताल्लुक, उसके फैजान का ताल्लुक
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں سے جن کو آپ مرشد بنائے ہو، اور مرشد بھی اس کو جو یقیناً اولاد رسول اور سرکاری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، جو متقی پرہیزگار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل ہو، جب ان کی خدمت میں آپ حاضر ہوں گے تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی انقلاب آ جائے گا۔ یہ علماء کرام کی تقریریں آپ سنیے، لیکن سننے کے بعد سنت رسول کے مطابق اپنے مرشد کی رہنمائی میں عمل شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں کے اندر، آپ کے اندر دینی تعلیمی بیداری پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا، آئیے وقت کا بادشاہ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تعلیم دین اور تعلیم دین دینے والے، حاصل کرنے والے، اور جو ہے تعلیم دین کے لیے ادارے قائم کرنے والے، اس میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر و ثواب اور دنیا کے اندر کیسی خوشحالی اور آخرت میں کیا اس کا جو ہے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بس اس واقعے کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بادشاہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بادشاہ جب چلتا تھا تو اس کے لاہو لشکر، جاہو حشم اور پروٹوکول کا حال یہ ہوتا تھا کہ سواری جو ہوتی تھی وہ گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، اونٹ کی سواری ہوتی تھی، اور اس طریقے سے لوگ جو ہے بادشاہ وغیرہ جہاں بھی جانا ہوتا تھا جاتے تھے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مغرب کے بعد اپنے گھر سے کسی منزل پر، کسی مہم پر جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ آگے جب چلے اندھیرا تھا، اس وقت لائٹ وغیرہ کا کوئی معاملہ تو تھا نہیں، مشعل جلائے جاتے تھے اور جو ہے آگے پیچھے مشعل رکھ دیے جاتے تھے۔ لاہو لشکر کے ساتھ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک منزل پر جانے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، بادشاہ تو تھے ہی، لیکن اپنی زندگی میں 3 باتوں میں انہیں ہمیشہ شک رہا، یہ شک دور ہی نہیں ہوا۔ پہلی بات، اور اس کا شک یہ تھا کہ آپ کو یہ یقین ہی نہیں تھا، شک تھا، کسی نے بتا دیا شاید کہ آپ سبکتگی کے بیٹے نہیں، میں سبکتگی کا بیٹا ہوں یا نہیں، اس میں شک تھا۔ کسی نے بتا دیا کہ جو ہے آپ کی پرورش کی گئی ہے، آپ کے ماں نے آپ کے والد نے پرورش کیا ہے لا کر، آپ سبکتگی جو بادشاہ خود تھے ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا ان کے ساتھ کہ آپ کو اس بات میں شک تھا کہ حضور کی جو حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہ علماء نبی کے علم کے وارث ہیں، علم کی وراثت انہیں دی گئی ہے، مال ان سے نہیں ملنے والا ہے۔ بہت سے لوگ ان کے جو ہے تناظر میں، ان کے پس منظر میں دنیاوی جاہو جلال حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا انہیں علم کی وراثت دی گئی ہے، علم کا خزانہ دیا گیا ہے، ان سے علم حاصل کرو، علم وہ دولت ہے۔ میں نے ابھی بتایا تھا مولانا حضرت موہانی کا شعر، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ جو بے مایا ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، غریب ہو، غربت کی زندگی گزار رہا ہو، لیکن اگر اس نے علم حاصل کر لیا تو علم کا فیضان یہ ہوتا ہے کہ بے مایا کو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ بادشاہ بن جایا کرتا ہے، سلطان بن جاتا ہے۔ نعرہ رسالت۔ مولانا حضرت موہانی نے جو آخری شعر کہا ہے، جسے علم دے اللہ اسے ایمان بھی دے،
ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ اس لیے ایمانی دائرے میں، عشق رسول میں، سنت رسول کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارو۔ حضرت محمود غزنوی کو تو یہ دو باتیں بتایا میں نے، دو باتوں میں شک۔ تیسری بات یہ تھی کہ کل قیامت قائم ہوگی کہ نہیں، اعمال کا حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں، اس بارے میں بھی آپ کو شک تھا۔ بہرحال جو ہے آپ روانہ ہوئے جاہو حشم کے ساتھ۔ مغرب کے بعد مشن جلایا گیا تھا اور اس مشن کی روشنی میں آپ کا قافلہ چلا جا رہا ہے۔ حضرت محمود غزنوی نے دیکھا کہ ایک جو ہے نوجوان سڑک کے کنارے جہاں سے جو ہے میرا قافلہ اور میری سواری گزر رہی ہے، وہ ایک کتاب لیا ہے، لگتا ہے دینی طالب علم ہے، اور وہ مشعل کی روشنی میں جو ہے کتاب پڑھتے جا رہا ہے، صفحہ الٹ رہا ہے، پھر پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی میری سواری آگے بڑھتی ہے وہ بھی آگے ہو جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی میں پڑھے۔ بہت دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ محمود غزنوی نے سمجھ لیا یہ کوئی جو ہے دینی طالب علم ہے، شاید جو ہے غربت کا مارا ہے، اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ اچھا موقع پایا ہے اور مشعل کی روشنی میں دیکھا کہ کچھ دیر موقع مل جائے گا اور میں اسی روشنی میں جو ہے کتاب پڑھ لوں گا۔ آگے جب چلا بادشاہ نے ایک خادم کو حکم دیا، مشعل لیا اور مشعل خود لینے کے بعد آپ نے اس طالب علم کو دے دیا، بیٹا جاؤ اسی کو جلا کر پڑھتے رہنا۔ وہ خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرت محمود غزنوی اپنی منزل پر پہنچے، سب لوگ سو گئے، بادشاہ سلامت بھی سو گئے، لیکن آپ کی قسمت کا ستارہ جاگ گیا۔ قربان جائیے، سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی خواب میں۔ سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے سبکتگی کے بیٹے، تو نے جو میرے وارث کی خدمت کی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ تینوں سوال کا جواب حل ہو گیا۔ سرکار نے فرما دیا کہ سبکتگی کے بیٹے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اب جو ہے کوئی کہہ سکے کہ سبکتگی کے بیٹے نہیں ہو یا میں سبکتگی کا بیٹا نہیں ہو۔ اور یہ کہا میرے وارث کی، یعنی طالب علم جو ہے وارث نبی ہوتا ہے، عالم وارث نبی ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھنا، یہ مولانا منکشف رضا نے جو اقدام کیا ہے اور پہلی تعلیمی بیداری کانفرنس سیوان ضلع میں اور وہ بھی جگرہما کی سرزمین پر جو قائم فرمایا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور خود بھی تعلیمی علمی میدان میں عملی طور پر اتر جائیں، اپنے بچیوں کو بھی، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نمازوں کا پابند بنا دیں، بچوں کو نمازوں کا پابند بنا دیں، مدرسے میں بھیجے بچوں کو، اور جہاں تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ جو ہے تعاون کر کے ان کا ساتھ دیں تاکہ علمی مشن کو آگے بڑھایا جا سکے، قوم اور نسلوں کو ترقی کے مواقع حاصل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔